الرحمن الرحیم۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس وقت کہاں پر ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے احکامات کیا ہے، تفصیل سے جانیے اس خوبصورت واقعے کے اندر۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت بزرگ اور برتر فرشتے ہیں، جن کا مقام و مرتبہ تمام فرشتوں سے افضل ہے۔ امام شیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا وجود عطا کردہ اور مقرر کردہ کام کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذمے مقرر احکامات اور اعمال تمام فرشتوں میں سب سے عظیم ہیں، اس لیے ان کا وجود بھی تمام فرشتوں میں سب سے عظیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ان کی عمر کے بارے میں سوال کیا تھا کہ آپ کی عمر کتنے سال گزر گئے ہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی حجاب میں صرف چوتھے پردے سے 70,000 سال بعد ایک نوری تارا ظاہر ہوتا ہے، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، تیری عزت کی قسم، وہ تارا میں ہی ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل عرش مولا کے نیچے رہتے ہیں، میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 6,000 پر ہیں اور وہ پورے آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے تمام پر پھیلے ہوئے ہیں اور ان پروں سے جمرود اور موتی جڑ رہے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا، ان کے پروں کا رنگ ہرا ہے اور ان کے پیروں کے نیچے کا رنگ بھی ہرا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ پیارے آقا نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بچپن میں اس وقت سب سے پہلے دیکھا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کی وفات ہوئی تھی۔ آپ اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ ڈر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود بچے دور بھاگ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اس شخص نے میرا سینہ چیرا، میرے دل کو اپنے ہاتھ سے پکڑا، اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا کہ یہ برائی کا ذرہ آپ کے اندر تھا، اور پھر اس کو نکال کر پھینک دیا اور میرے دل کو سونے کی پلیٹ میں رکھا، آب زمزم سے اس کو دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سے سل دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ میرے پاس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ اس وقت پیارے آقا کی عمر مبارک صرف 6 سال کی تھی۔ ایک مرتبہ پیارے آقا نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً زمین کے اوپر اترنا پڑا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں اے پیارے آقا، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے اپنی رفتار کے ساتھ فوراً زمین کے اوپر آنا پڑا۔ پیارے آقا نے پوچھا کس کس موقع پر؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک بار تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اس وقت عرش الہی کے نیچے سدرۃ المنتہا پر تھا، مجھے حکم ہوا کہ اے جبرائیل، میرے خلیل کو آگ میں پہنچنے سے پہلے ان کے پاس بڑی تیزی کے ساتھ، اس سے پہلے ہی وہ آگ میں پہنچا، ان کے پاس پہنچا، اور دوسری بار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی تھی، اس وقت مجھے حکم ہوا کہ چھری سے چلنے سے پہلے چھری کو الٹا دو، اور میں چھری چلنے سے پہلے زمین پر آ گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر گرا دیا تھا، تو مجھے حکم ہوا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں کے اندر زمین کے اندر وہ گرے اس سے پہلے ان تک پہنچ جاؤں اور ان کو اپنے پروں کے اندر اٹھا لوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پیروں میں لے کر کنویں کے اندر ایک پتھر کے اوپر بٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سال پہلے ایک بستی پر عذاب کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا، لیکن ساتھ ہی حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم بھی دیا کہ ان کو ایک بار آزما ضرور لینا، کیونکہ وہ شیطانی طریقے سے کچھ خدائی راز چرا کر اس میں دخل اندازی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس قوم میں وہ بہت سی ساری برائیاں تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اس بستی پر عذاب کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ عزیز ناظرین، یہاں آپ لوگوں کو ایک بات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جنات 7 آسمان تک جایا کرتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کو آسمان پر جانے سے پابندی لگا دی گئی۔ یہ جنات فرشتوں کی باتیں سن کر کاہنوں اور جادوگروں کو آ کر بتا دیا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ
کاہنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی خبر دے رکھی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اوپر والے 3 آسمانوں پر جناتوں کو روک دیا گیا۔ پھر جب ہمارے پیارے آقا کی پیدائش ہوئی تو تمام جناتوں کو 7 آسمان کے اوپر چڑھنے سے روک دیا گیا اور ان کے اوپر آگ کے گولے پڑنے لگے۔ تو جس ساتھیوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسمان سے کوئی ستارہ تیزی سے ٹوٹ کر زمین کے اوپر گرتا ہوا نظر آتا ہے، اچانک غائب ہو جاتا ہے، جس کو لوگوں کو پتا نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، جب اصل میں حقیقت میں وہ جنات کو مار پڑتی ہے جو آسمان پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے اوپر جلتے ہوئے شعلے پھینکے جاتے ہیں۔ سورہ ملک کے اندر سارا واقعہ موجود ہے۔ تو اس قوموں کی برائیوں میں سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ شیطانی علم کے ذریعے کفر و شرک کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی تھی، ان کے نیک لوگوں نے انہیں منع کرتے تھے، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی قوم کی طرف اس بستی میں ایک انسانی شکل میں گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک کسان کھیت میں کام کر رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ تمہارا علم کیسا ہے؟ وہ انسان جادوگر ہے یا کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ تمہارا علم کیسا ہے؟ وہ انسان جادوگر تھا، اس لیے کہنے لگا کہ آپ جو پوچھو گے میں بتا دوں گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم بتا سکتے ہو اس وقت جبرائیل فرشتہ کہاں پر ہے؟ تو اس جادوگر نے زمین پر ایک گولا بنایا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر حساب کرنے کے بعد چاروں طرف نظر دوڑائی، پھر اوپر سے نیچے دیکھا اور کہنے لگا کہ میں نے آسمان میں دیکھا، زمین کی تہ میں دیکھا، مشرق اور مغرب میں دیکھا، لیکن جبرائیل فرشتہ مجھے کہیں نظر نہ آیا، اس لیے اب صرف میں رہ گیا ہوں اور تم ہو۔ تو میں تو جبرائیل ہوں نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تم ہی جبرائیل ہو۔ اس جادوگر کی ایسی باتیں سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس بستی پر عذاب نازل کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بستی بالکل ختم ہو گئی۔ تو عزیز ناظرین، امید کرتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو صرف لائک کر دے، اچھا کامنٹ ضرور لکھ کے السلام علیکم۔ زندگی رہی تو پھر ایک خوبصورت واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نماز کا اہتمام کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔